ذیل میں پیش کردہ مضمون شعبان میں اولیاء کرام کا طرز عمل، روحانیت کی منازل اور تیاری کی داستان، جو اسلامی مہینے شعبان کی فضیلت، روحانی تربیت اور اولیاء کرام کی عبادات و مشغولیات کی روشنی میں ایک جامع مطالعہ پیش کرتا ہے۔ تعارف: شعبان کا مہینہ اسلامی تقویم میں ایک خاص مقام رکھتا ہے۔ یہ مہینہ نہ صرف رمضان کے مقدس مہینے سے قبل روحانی تیاری کا ایک اہم دور ہے، بلکہ اولیاء کرام کے طرز عمل میں بھی نمایاں حیثیت رکھتا ہے۔ اسلامی تعلیمات اور سنت نبوی کی روشنی میں شعبان کو ایک ایسا مہینہ قرار دیا گیا ہے جس میں دل کی پاکیزگی، توبہ اور اللہ تعالیٰ سے قربت کے لیے خصوصی اہتمام کیا جاتا ہے۔ اس مضمون میں ہم شعبان کے مہینے کی روحانی اہمیت اور اولیاء کرام کے اس مہینے سے متعلق مختلف پہلوؤں کا تفصیلی جائزہ لیں گے تاکہ آج کے مسلمان اپنی روحانی زندگی کو مزید سنوار سکیں اور آنے والے رمضان کے لیے ایک مضبوط بنیاد تیار کر سکیں۔ شعبان کا اسلامی نظریات: شعبان کی فضیلت اور اہمیت اسلامی تاریخ اور فقہی مصادر میں شعبان کو ایک ایسے مہینے کے طور پر بیان کیا گیا ہے جس میں انسان کی روحانی پاکیزگی اور توبہ کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ روایت ہے کہ حضرت محمد نے فرمایا کہ شعبان وہ مہینہ ہے جس میں بندہ اپنے گناہوں کی معافی مانگنے اور اپنی روح کو صاف کرنے کی بہت زیادہ کوشش کرتا ہے۔ اسی سلسلے میں بہت سے احادیث اور روایات میں شعبان کی فضیلت کا ذکر ملتا ہے۔ یہ مہینہ اس بات کا پیغام دیتا ہے کہ انسان اپنی زندگی کے گناہوں کو مٹا کر ایک نئے سرے سے آغاز کر سکتا ہے۔ شعبان کی تاریخی اہمیت: تاریخی اعتبار سے دیکھا جائے تو شعبان کو ایک ایسے دورانیے کے طور پر یاد رکھا گیا ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی رحمت اور مغفرت کا نزول زیادہ ہوتا ہے۔ کئی علماء اور مفسرین کے مطابق شعبان کے مہینے میں اللہ کی بخشش کے دروازے وسیع ہو جاتے ہیں اور اس مہینے کی عبادات اور نیک اعمال رمضان کے لیے روحانی تیاری کا ذریعہ بنتے ہیں۔ اولیاء کرام نے بھی اسی نیت سے شعبان کی راتوں اور دنوں کو عبادات، دعاؤں اور ذکر الہی میں گزارا تاکہ روح کی صفائی اور دل کی اصلاح ہو سکے۔ اولیاء کرام کا طرز عمل: شعبان میں روحانی تقویت اور توبہ۔ اولیاء کرام کے طرز عمل میں شعبان کا مہینہ ایک موقع ہوتا ہے کہ وہ اپنے دل کی گہرائیوں سے توبہ کریں اور اپنی غلطیوں کا ازالہ کریں۔ ان کی نظر میں شعبان ایک ایسا موقع ہے جہاں انسان اپنی روحانی کمزوریوں کو تسلیم کر کے اللہ تعالیٰ سے درگزر کی التجا کرتا ہے۔ یہ عمل ان کی عاجزی اور اللہ تعالیٰ کے سامنے مکمل صداقت کی علامت ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ توبہ اور استغفار کے بغیر روحانی ترقی ممکن نہیں، اور شعبان کا ہر لمحہ اس بات کا موقع فراہم کرتا ہے کہ انسان اپنی زندگی کو دوبارہ مرتب کرے۔ ذکر الہی اور دعا: شعبان کے مہینے میں اولیاء کرام کی محافل، ذکر اور مجالس دعا خصوصی اہمیت رکھتی تھیں۔ وہ اپنی محفلوں میں قرآن کی تلاوت، اذکار صبح و شام اور مختلف دعاؤں کا اہتمام کرتے تھے۔ ان کا مقصد صرف عبادت ہی نہیں بلکہ دل کی گہرائیوں سے اللہ تعالیٰ سے محبت کا اظہار بھی تھا۔ ان مجالس میں نہ صرف روحانی محفل سجی ہوتی تھی بلکہ انسان اپنے دل کی باتیں، خواہ وہ خوشیاں ہوں یا غم، اللہ کے حضور بیان کرتا تھا۔ یہ عمل نہ صرف روحانی سکون کا باعث بنتا بلکہ انسان کو اللہ کے قریب بھی کرتا تھا۔ روزے اور عبادات: شعبان کا مہینہ روزوں اور نفلی عبادات کے حوالے سے بھی اولیاء کرام کی خاص ترجیح میں شامل تھا۔ بہت سے صوفی بزرگ اس مہینے میں اختیاری روزے رکھتے تھے تاکہ جسمانی اور روحانی پاکیزگی حاصل ہو سکے۔ ان کا ماننا تھا کہ روزہ انسان کے اندر صبر، شکر اور تقوی پیدا کرتا ہے۔ علاوہ ازیں تراویح کی اذکار، رات کی عبادت، تہجد اور قرآن کی تلاوت ان کے معمولات میں شامل تھیں۔ یہ عبادات نہ صرف جسمانی نظم و ضبط کا باعث تھیں بلکہ روح کو اللہ تعالیٰ کی محبت میں غرق کرنے کا بہترین ذریعہ بھی تھیں۔ محفلیں اور مجالس: ذکر: اولیاء کرام کی محفلیں جہاں وہ اللہ کا ذکر کرتے اور اپنے مریدین کے ساتھ روحانی گفتگو کرتے، شعبان کے مہینے کی خاص خصوصیت تھیں۔ ان مجالس میں قصص انبیاء، احادیث نبوی اور صوفیانہ نظریات کی روشنی میں روحانی تربیت دی جاتی تھی۔ یہ محفلیں نہ صرف علم دین کی ترویج کا ذریعہ تھیں بلکہ دلوں کو ایک دوسرے کے قریب لانے اور محبت الہی کو فروغ دینے کا بہترین ذریعہ بھی تھیں۔ اولیاء کرام کا ماننا تھا کہ آدم الہی اور اس کی محبت میں مبتلا ہونا انسان کو دنیاوی فکر سے آزاد کر کے ایک اعلیٰ روحانی مقام پر پہنچا دیتا ہی۔ روحانیت کی بلندیاں اور دل کی صفائی: عشق الہی کی جستجو: شعبان کا مہینہ اولیاء کرام کے لیے عشق الہی کی جستجو کا ایک ایسا عرصہ تھا جس میں وہ اپنے دل کی صفائی اور اللہ تعالیٰ کی محبت میں غرق ہو جاتے تھے۔
ان کی نظر میں عشق الہی وہ احساس تھا جو انسان کو دنیاوی لذتوں سے بالا تر کر کے ایک ایسی حالت میں پہنچا دیتا ہے جہاں صرف اللہ کی یاد اور اس کی عبادت رہ جاتی ہے۔ اس عشق میں مبتلا ہونے کے بعد انسان کی دنیاوی خواہشات کمزور پڑ جاتی ہیں اور اس کا دھیان صرف اور صرف اللہ کی رحمت اور بخشش کی طرف متوجہ ہوتا ہے، دل کی صفائی اور روحانی تربیت۔ اولیاء کرام کا یقین تھا کہ دل کی صفائی روحانی ترقی کی بنیاد ہے۔ شعبان میں وہ اپنی روح کو دھونے کے لیے مختلف طریقے اپناتے تھے، جیسے کہ اعتراف گناہ، استغفار اور دل سے نکلنے والے ہر غیر ضروری خیال کو اللہ کی رضا کے لیے ترک کرنا۔ انہوں نے اپنے مریدین کو بھی یہی نصیحت کی کہ دنیاوی محبتوں اور حسد سے پاک ہو کر اللہ کے قریب ہونے کی کوشش کریں۔ ان کا کہنا تھا کہ جب دل صاف ہو جائے تو انسان میں اللہ کی محبت اور اس کی نعمتوں کا احساس پیدا ہو جاتا ہے جو اسے ایک کامل انسان بننے کی راہ دکھاتا ہے۔ نفسات اور سماجی اثرات۔ شعبان کا مہینہ نہ صرف روحانی بلکہ نفسیاتی اور سماجی لحاظ سے بھی انسان پر گہرے اثرات مرتب کرتا ہے۔ اولیاء کرام نے اس بات پر زور دیا کہ اگر انسان اپنے اندر کی منفی سوچوں اور احساسات کو مٹانے میں کامیاب ہو جائے تو اس کی شخصیت میں ایک نیا جذبہ اور حوصلہ پیدا ہو جاتا ہے۔ سماجی سطح پر بھی یہ عمل انسان کو ایک دوسرے کے قریب لانے اور محبت و احترام کے رشتوں کو مضبوط کرنے کا ذریعہ بنتا ہے۔ ان کے مطابق جب فرد کی روحانی حالت مستحکم ہوتی ہے تو وہ اپنے معاشرے میں بھی ایک مثبت تبدیلی کا سبب بنتا ہے۔ تاریخی مثالیں اور آثار۔ مشہور اولیاء کرام کی تعلیمات۔ اسلامی تاریخ میں بہت سے اولیاء کرام نے شعبان کے مہینے کی فضیلت پر زور دیا ہے۔ ان کے اقوال اور اعمال آج بھی مریدین کے لیے مشعل راہ ہیں۔ مثلاً کچھ صوفی بزرگ نے شعبان میں زیادہ سے زیادہ عبادات، دعاؤں اور ذکر الہی کی تلقین کی ہے تاکہ رمضان کے مہینے کی روحانی تیاری کی جا سکے۔ ان کے اقوال ہمیں یہ سبق دیتے ہیں کہ ہر لمحہ اللہ تعالیٰ کی یاد میں گزارا جانا چاہیے اور کسی بھی لمحے کو ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ کلاسیکی روایات اور مکتوبات۔ کلاسیکی صوفی سلسلوں کے مکتوبات میں شعبان کے مہینے کی اہمیت کو بہت تفصیل سے بیان کیا گیا ہے۔ کئی مکتوبات اور رسائل میں لکھا گیا ہے کہ شعبان میں انسان کو اپنے گناہوں کی توبہ کرنی چاہیے اور اپنی روح کو ایک نیا رنگ دینا چاہیے۔ ان مکتوبات میں روحانی رہنماؤں نے اپنے مریدین کو بتایا کہ کیسے وہ اس مہینے کو اپنی زندگی کا محور بنا کر ایک مثالی مسلمان بن سکتے ہیں۔ ان روایات میں نہ صرف عبادات کا احاطہ کیا گیا ہے بلکہ روحانی تربیت اور دل کی صفائی کے طریقوں پر بھی روشنی ڈالی گئی ہے۔ اولیاء کرام کی ذاتی مشغولیات۔ بہت سے اولیاء کرام نے شعبان کے مہینے میں خصوصی عبادتی مشغولیات اختیار کیں۔ ان کی ذاتی زندگی میں بھی یہ مہینہ ایک ایسی بیداری کا باعث بنتا تھا جس میں وہ نہ صرف اپنے گناہوں کی توبہ کرتے بلکہ دوسروں کے لیے بھی دعا اور مشورہ دیتے تھے۔ ان کا ایمان تھا کہ جب انسان خود اللہ کے قریب ہوتا ہے تو وہ دوسروں کے لیے بھی رحمت اور برکت کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ ان کی زندگیاں ہمیں یہ سبق دیتی ہیں کہ شعبان کا ہر لمحہ ایک نیا آغاز اور روحانی بیداری کا موقع فراہم کرتا ہے۔ عملی طریقے اور رات عبادات اور نیت کی پاکیزگی۔ شعبان میں اولیاء کرام کے روزمرہ کے معمولات میں عبادت کا خصوصی کردار ہوتا تھا۔ ان کے نزدیک عبادت صرف جسمانی عمل نہیں بلکہ دل کی سچائی اور نیت کی پاکیزگی کا اظہار بھی تھی۔ انہوں نے اپنے مریدین کو نصیحت کی کہ نماز، تلاوت قرآن اور اذکار الہی کے ساتھ ساتھ دل سے اللہ کی محبت کو بھی پروان چڑھایا جائے۔ ان کے مطابق عبادات کا مقصد صرف ظاہری عمل نہیں بلکہ ایک ایسی روحانی حالت تک پہنچنا تھا جس میں انسان دنیا کی لذتوں سے آزاد ہو کر اللہ کی رضا کے لیے جیے۔ مجلس ذکر اور روحانی تربیت۔ شعبان میں اولیاء کرام کی محفلیں اور مجالس ذکر نہایت اہمیت کی حامل تھیں۔ ان مجالس میں نہ صرف قرآن کی تلاوت ہوتی بلکہ مختلف روحانی موضوعات پر گفتگو بھی کی جاتی تھی۔ ان محافل کا مقصد انسان کے دل کو اللہ کی یاد سے منور کرنا اور روحانی تعلیمات کو فروغ دینا تھا۔ مریدین کو اس بات کی ترغیب دی جاتی تھی کہ وہ اپنی زندگی کے ہر لمحے میں اللہ کا ذکر کریں اور دنیاوی معاملات کو اللہ کی رضا کے حوالے کر دیں۔ یہ محفلیں ایک مثبت ماحول فراہم کرتی تھیں جہاں ہر فرد کو روحانی سکون اور امید کی کرن دکھائی دیتی تھی۔ نفسیاتی اور سماجی بہتری۔ اولیاء کرام کا یہ عقیدہ تھا کہ شعبان میں روحانی مشغولیات سے نہ صرف فرد کی نفسیاتی حالت بہتر ہوتی ہے
بلکہ سماجی سطح پر بھی انسان میں ایک نیا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ جب انسان اپنے اندر کی خامیوں اور منفی خیالات کو دور کر کے اللہ کی یاد میں محو ہو جاتا ہے تو اس کے رویے میں تبدیلی آتی ہے۔ وہ دوسروں کے ساتھ حسن سلوک کرتا ہے، محبت اور عفو کا مظاہرہ کرتا ہے، اور معاشرے میں امن و امان کی فضا قائم کرنے میں مددگار ثابت ہوتا ہے۔ یہ روحانی اثرات نہ صرف فرد کی شخصیت کو نکھارتے ہیں بلکہ پورے معاشرے میں مثبت تبدیلی کا باعث بنتے اور رمضان کی تیاری کا عملی پہلو شعبان کے مہینے کو رمضان سے پہلے روحانی تربیت کا مہینہ سمجھا جاتا ہے۔ اولیاء کرام نے اس مہینے کو رمضان کی تیاری کے